کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ وہ ذکر ہے مشک کی طرح جتنا رگڑتے جاؤ گے خوشبو اٹھتی جائے۔ کام کی بات، بڑے شاعر تھے، اور جب ہنر آ گیا، ہنر آتا ہے تو ہنرمندوں کو لوگ خریدتے ہیں۔ ہنر آیا تو بادشاہوں نے بولی لگانی چاہیے، اور بادشاہوں نے کہا، اس عالم کا نام تھا علامہ شرف الدین۔ کیا نام تھا؟ علامہ شرف الدین۔ بادشاہوں نے بولی لگائی، بڑی رقم دی، تو کہا کہ ہماری شان میں کچھ لکھو۔ تو بادشاہ کے شان میں قصیدے پہ قصیدہ، قصیدے پہ قصیدہ، قصیدے پہ قصیدہ، قصیدے لکھتے رہے، اور جب نیا قصیدہ بھیجتے، پیسہ 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 پیسہ، وہ نچھاور وزیروں کی طرح کرسیوں پہ اپنے بازو میں بٹھاتا۔ علامہ تو دولت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ایک دن ایک محمد الرسول اللہ کا فقیر، دیکھو بھکاری الگ ہوتے ہیں، فقیر الگ ہوتے ہیں۔ سارے بھکاری فقیر نہیں ہوتے، لیکن ہر فقیر آپ کو بھکاری کے رنگ میں نظر آتا ہے، تو دھوکہ نہ کھانا۔ کچھ مانگنے نہیں، صرف دینے آتے ہیں، اور وہ محمد الرسول اللہ کے فقیر ہوتے ہیں۔ ادھر علامہ شرف الدین بادشاہ کے دربار سے نکل رہے تھے، ادھر رسول اللہ کے فقیر سے آنکھیں چار ہوئی۔ آنکھیں کیا چار ہوئی، اس فقیر نے کہا، شرف الدین ادھر آ، اتنا بڑا علامہ ہے، کیا کبھی تجھے رسول اللہ کی زیارت ہوئی، حضور کا دیدار ہوا؟ یہ سوال لوگ پوچھتے ہیں بڑے عالموں سے، بڑے مقرروں سے، بڑے نعت خانوں سے۔ کچھ لوگ تو بیچارے شرما شرمی میں جھوٹ بول دیتے۔ ایسا مت کرو۔ حضور پہ جھوٹ گڑنا مطلب اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنانا ہے۔ اور کچھ لوگ اتنے بے چین ہوتے ہیں، مجھے اتنی بار دیدار ہوا اور اتنی بار دیدار ہوا۔ میں نے کہا، پاگلو، جن کو دیدار ہوتا ہے تو وہ تو چھپاتے ہیں دنیا سے، وہ ایسے چھاپتے نہیں ہیں، بتاتے نہیں ہیں۔ وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو اجازت ہوتی، اور جس کو دیدار ہو وہ کہتا پھرے تو پھر دیدار پہ پابندی لگ جاتی۔ یہ بات یاد رکھنا، وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں، چنندہ جن کو اجازت ہوتی کہ ٹھیک ہے بتا دو کسی حکمت کے تحت۔ تو علامہ شرف الدین سے جب اس اللہ کے برگزیدہ بندے محمد الرسول اللہ کے فقیر نے کہا، شرف الدین اتنے بڑے علامہ ہو، حضور کا دیدار کیا کبھی؟ آنکھ میں آنسو آ گئے، احساس ہوا کہ میں تو ہوں علامہ لیکن بہت دور ہوں حضور سے۔ پھر اس فقیر نے کہا، ارے تو ان کا دیدار کیسے کرے گا؟ تو ان کا نام ہی نہیں جپتا، ان کا نام ہی نہیں لیتا، ان کے تصور میں نہیں آتا، تو بادشاہ 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 ایک ہی دن میں رہتا ہے۔ ارے چھوڑ بادشاہ کو، اور اس محبوب کی تعریف کر، ان کا ذکر کر، اٹھتے بیٹھتے ان کا ذکر کر، ان کی دھن میں لگ جا، ان سے عشق کر، پھر دیکھ کیسے کرم ہوتا ہے۔ دل پہ بات نکلی، دل سے بات نکلی، دل میں چپ گئی جا کر۔ علامہ شرف الدین نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ کروڑوں دولت سے بہتر حضور کا قرب ہے۔ آج سے میرا قلم کسی کی شان نہیں لکھے گا، آج سے میرا قلم صرف آمنہ کے لال کی شان لکھے گا۔ بس قلم کو وقف کر دیا، زبان کو وقف کر دیا ذکر مصطفیٰ کے لیے۔ اٹھتے ہیں تو درود و سلام، بیٹھتے ہیں تو درود و سلام، چلتے ہیں تو درود و سلام، لکھتے ہیں تو حضور کی مدحت 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 مدحت۔ تر ہو گئی زبان ذکر مصطفیٰ سے، اور جب ذکر ہی ذکر ہوا تو عشق کی پہلی نشانی یہی ہے کہ جس سے عشق ہوتا ہے اس کا ذکر انسان کثرت سے کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، عشق ہو جائے تو پھر غیبت زبان پہ نہیں آتی، عشق ہو جائے تو پھر چگلیاں نہیں ہوتی، عشق ہو جائے تو کسی کو گالی نہیں دی جاتی، عشق ہو جائے تو اس کے میں بندہ نہیں رہتا، وہ تو تنہائی پسند بن جاتا ہے، وہ تو سب سے کٹ کر اسی راستے کی طرف چلا جاتا ہے۔ علامہ شرف الدین بادشاہ کی طرف سے کارندہ آیا، علامہ کوئی کمی ہو گئی وظیفے میں، کیوں چھوڑ رہے ہو؟
का कोई कमी नहीं हुई, बस दिल किसी से लग गया। जिसके लिए दिल पैदा हुआ था उसी से लग गया। अरे सब कुछ तो उन्हीं का है, पर दिल की अगर पूछो, ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई है। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, आह वो आंख के नाकाम तमन्ना ही रही, हाय वो दिल जो तेरे दर से पुरअरमान गया। जब ये दो कैफियत पैदा होती है तो फिर तीसरी मंजिल ये आती है, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह अकबर। अल्लामा ने कहा मेरा दिल कहीं और लग गया, बस 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 अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे तौल देंगे दौलत में, इतना दे, कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस यार चाहिए। छोड़ दिया बादशाह का दरबार। जब कोई हुजूर से इश्क करता है, सबसे पहला इम्तिहान अल्लाह लेता है, अल्लाह के रसूल लेते हैं। बीमार हो गए शरफुद्दीन, बैठे बैठे रुपये खत्म 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 खत्म, और जब बीमार हुए तो इतने कि फालेज हो गए। फालेज समझते हैं? फालेज समझ, फालेज हो गया। फालेज में हाथ पैर काम नहीं करते, बिस्तर पे पड़े। इम्तिहान, आशिक बने और इम्तिहान ना हो। अगर आशिक का इम्तिहान ना होता तो करबला कभी कायम ही ना होता। फालेज में पड़े, न दवा न फल न कुछ नहीं, सारा आराम गारत। अब तड़पे, हुजूर को याद किया, इसलिए कि जब इंसान के सारे सहारे छूट जाते हैं तब महबूब मदद के लिए आता है। और फिर हुजूर की खातिर जो लिखते थे, आज एक कलाम रोते रोते डूब के लिखा, रब्बे सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक्तहमी या अकरमल खल्क़ि मालिमन अलूज़ु बिही सिवाका इंदा हुलूलिल हादिसिल अममी। इस तरीके से लिखते जा रहे। कई अशआर लिखे और पढ़ रहे हैं, रो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रो रहे हैं। ये रोना उनके लिए इतना कीमती है, कोई वजीफा इस रोने के मकाम को नहीं पहुंच सकता। उनके लिए रोना बहुत बड़ी बात है। रो रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रो रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। उसी हालत में आंख लग गई। आंख लगी, दिल की आंखें बेदार हो गई। देखा कि तख्त बिछा है और हुजूर की जलवागरी है, आका तशरीफ फरमा है। जब हुजूर ख्वाब में आते हैं तो आदमी सब भूल जाता। अरे जब गुंबदे खजरा देखने में ऐसा मजा आता है तो खजरा वाले का चेहरा देखने का लुत्फ क्या, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। या रसूल अल्लाह, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। अल्लाह अकबर। हुजूर जलवागर है, महफिल सजी हुई है। आका फरमाते शरफुद्दीन खड़े हो जा, और जो अभी रात को तूने ये कसीदा लिखा ना, वो मुझे पढ़ के सुना। अल्लामा शरफुद्दीन ने ख्वाब में कसीदा पढ़ना शुरू किया, मौला सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि। पढ़ रहे हैं। अल्लामा शरफुद्दीन कहते हैं कि जब मैं नात पढ़ रहा था हुजूर की, ये हुजूर खुशी से ऐसे झूम रहे थे जैसे फलदार टहनी, जो फलदार टहनी होती है वो हवाओं के झोंके से जैसे झूलती है, हुजूर ऐसे अपना जिक्र सुनकर खुश हो रहे। राजेंद्र नगर और किरवो जवार से आने वालों, हुजूर आज भी ऐसे ही तो कब्र अनवर के अंदर उस महफिल में, इस महफिल पे नजर डालकर खुश ना हो रहे होंगे? खुश ना हो रहे होंगे कि उनके दुश्मनों को जवाब दिया जा रहा है और गर्म जोशी के साथ उनका जिक्र। इतनी रात को कोई इतना बेदार होता हो तो बताओ। ये तो दीवानगाने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शान है। रात बूढ़ी हो रही है, इनका जज्बा बूढ़ा नहीं हो रहा।
شرف الدین کہتے ہیں ایسے جھوم رہے تھے جیسے پھلدار ٹہنی جھومتی ہے. اور جب میں نے قصیدہ مکمل کیا تو میں نے کہا حضور میرے حال پہ رحم کرے. یہ فالج، یہ بیماری. آقا اٹھے اور ان کے وجود پہ ہاتھ پھیرا. شرف الدین کہتے ہیں ہاتھ کیا پھیرنا تھا، فالج کا مرض ختم ہو گیا. اور اپنی چادر جو حضور نے پہن رکھی تھی، برد یمنی چادر خواب میں پہن رکھی تھی، وہ اتار کر شرف الدین کو پہنا دیا. اب جیسے ہی اچھے ہو گئے، چادر حضور نے پہنا دی، آنکھ کھلی، خواب ختم. لیکن پورا گھر خوشبو سے معطر. یہ بڑی پہچان ہے جب وہ خواب میں آتے ہیں، جہاں سو گے وہ معطر ہو، جہاں سو. اور دوسری نشانی صوفیہ فرماتے ہیں، جنہوں نے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ انسان نیند سے اٹھتا ہے تو اس کا منہ بدبودار ہوتا ہے، لیکن جس دن حضور کو خواب میں دیکھو گے اس دن آپ کے منہ سے بدبو نہیں آئے، اس دن نہیں ہے، کیونکہ یار آ گئے خواب، تو منہ کا مزہ بھی خراب نہیں ہو. اور بھی نشانیاں ہیں، لیکن بہرحال بات اتنی کرتا ہوں کہ پورا گھر خوشبو سے معطر تھا. دیکھا تو جو چادر خواب میں حضور نے پہنائی تھی وہ ابھی بھی ان کے بدن پہ موجود، اور سوئے تھے تو فالج زدہ تھے، اور جب اٹھے ہیں تو اب فالج نہیں ہے، پورا بدن خوشبو سے مہک رہا ہے. نہائے دھوئے، کپڑے پہنے، اور وہی چادر ڈال کر کے جب نکلے ہیں پھر وہی فقیر ملا محمد الرسول اللہ کا. اور جب آنکھیں چار ہوئی کہنے لگا علامہ وہ قصیدہ مجھے بھی تو سناؤ نا. کون سا قصیدہ؟ کہ جس کا مطلع ہے مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مجھے بھی سناؤ نا. انہوں نے کہا علامہ نے رات میں لکھا، کسی کو نہیں سنایا، تجھے کیسے پتا چلا کہ میرے قصیدے کا مطلع یہ ہے؟ مسکرا کے کہتا ہے ارے رات حضور کے دربار میں نہیں سنایا، یہ چادر حضور ہی نے تو پہنائی ہے نا، وہ چادر حضور ہی نے تو تجھے اچھا کیا ہے نا. کہا لیکن تمہیں کیسے معلوم؟ کہا تو سوتے سوتے تھا، میں جاگتے جاگتے اس محفل میں. سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سبحان. میں اس محفل میں موجود تھا. پتا چلا شرف الدین کا عشق ابھی اتنا ہی تھا کہ خواب میں لے گیا، لیکن وہ رسول اللہ کا فقیر کیسا تھا کہ وہ خواب میں گئے. یہ بیدار تو جس کا جیسا عشق ہوتا ہے اس کو ویسے مقام دیا. چھوڑ دو گانوں کو، چھوڑ دو گناہ کی دنیا کو، آج توبہ کر لو. غزلوں سے، گانوں سے، عورتوں کو پاپ کی نظروں سے دیکھنے سے، داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینکنے سے، ناجائز اور حرام تعلقات سے، نشے سے، سب سے توبہ کر لو. آؤ اگر نشہ کرنا ہے تو ایک ہی نشہ کریں، وہ نشہ عشق مصطفیٰ کا نشہ ہو. وہ شراب ڈراگ ایم ڈی کا نشہ نہیں ہو، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کے عشق کا نشہ ہو، محبت رسول کا نشہ ہو. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق بخشے. دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے.